ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں عبادات کا ایک خاص مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں جو محبت، خشوع اور خضوع موجود تھا وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں صرف رسمی ادائیگی نہیں بلکہ قلبی تعلق، محبت اور عاجزی کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات کے ذریعے امت کو سکھایا کہ اللہ سے تعلق کی بنیاد محبت، خشوع و خضوع اور مکمل تسلیم و رضا پر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور قربت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے قرب کی جستجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس محبت کو اپنی عبادات میں عملی طور پر ظاہر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں عبادات میں گزرتیں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل عبادات کیوں کرتے ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اللہ کے شکر اور محبت کا مظہر تھیں، نہ کہ محض کسی رسمی فریضے کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں خشوع و خضوع کا وہ معیار تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں نہایت عاجزی، یکسوئی اور اللہ کے حضور مکمل جھکاؤ کا مظہر ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس طرح پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں ایسی یکسوئی اور عاجزی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سوجن ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی عبادات میں کمی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو خصوصی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے بھرپور عبادات میں گزرتی تھیں۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز نہ صرف روحانی تعلق کا ذریعہ تھی بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع و خضوع کا عملی مظہر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں دعاؤں کو بھی خاص مقام حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعا کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں محبت، عاجزی اور اللہ کے حضور مکمل انکساری کا نمونہ تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آنسو بہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے دل کی بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ بیان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں قرآن کی تلاوت ایک لازمی حصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو محبت اور خشوع کے ساتھ پڑھتے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایک آیت پر رک کر دیر تک روتے رہتے تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادات کا مقصد محض اعمال کی ادائیگی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا بھی ہے۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذوق و شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت طویل قیام کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف روزے رکھتے بلکہ راتوں کو قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خشوع و خضوع کا عملی مظہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادات کا درس دیا اور انہیں سکھایا کہ نماز کیسے ادا کی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے اور حج کیسے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھانے کی بہترین حکمت عملی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو عبادات کی اہمیت اور اس کا طریقہ سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نمازوں سے بھی بہت محبت تھی، خاص طور پر فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں محبت اور خشوع کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادات کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے اور ہمیشہ انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے اور ہماری عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔